آج کی تقریر کا عنوان ہے عالم بعمل کی دعوت کا ثواب۔ 3 جمادی الاخری سن 1426 ہجری مطابق 11 جولائی سن 2005 عیسوی بروز پیر بعد نماز عشاء مسجد محلہ نیاریان امروہہ ڈسٹرکٹ جے پی نگر اتر پردیش۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا مجاهدين في سبيل الله تعالى حق الجهاد ولم يكترثوا لوعورة الطرق وصعوباتها وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ حضرات گرامی، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن پاک سے متعلق ڈاکٹر عبدالباسط مصری کا واقعہ آخر میں پیش کیا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ چیزیں ودیعت فرما دی ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر ریسرچ کی جائے تو انسان کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے بہت سے فوائد اور بہت سے منافع مرتب ہو سکتے ہیں۔ کس کو کیا معلوم تھا کہ انسان کے پسینے سے بھی ایک دوائی ایسی تیار کی جا سکتی ہے کہ جو موتیا بن کے لیے مفید ہوگی، آنکھ کی روشنی واپس لانے کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالنے سے یہ دوائی تیار کر لی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ذہن اور دماغ کو پیدا فرمانے والا ہے، وہ جب چاہتا ہے ذہن و دماغ میں فارمولہ ڈال دیتا ہے، اور جب تک نہیں چاہتا ڈاکٹرز اور حکماء اور اطباء کا ذہن و دماغ بھی بالکل بند رہتا ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں اور سہولیات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما رکھی ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر تمام دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام کی خاص طور سے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بارہا اس کا بیان کیا ہے۔ باری تعالیٰ آج کے درس میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو جھٹلانے کے درپے ہیں اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے، وہ یہ سمجھ لیں کہ باری سبحانہ و تعالی کے قبضہ قدرت سے وہ باہر نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا ان کو پکڑ لے گا، اور جب چاہے گا باری سبحانہ و تعالی ان کو عذاب اور تکلیف کے اندر گرفتار کر لے گا۔ اس لیے دونوں آیتوں کا جوڑ ہے بل الذین کفروا فی تکذیب۔ جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور جو قرآن پاک سے محبت رکھنے والے ہیں، قرآن پاک سے عشق رکھنے والے ہیں، وہ قرآن پاک کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔
لہذا اللہ نے فرمایا آج کے درس میں کہ ان لوگوں کو باری تعالیٰ نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور ان کا تو حال محض مثال کے طور پر ذکر فرمایا ہے، ورنہ مسلمانوں آپ بتلائیے کون سی مخلوق ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر ہے؟ کوئی سی مخلوق بھی نہیں، حیوانات ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، خشکی کے جانور ہوں یا تری کے جانور ہوں، آسمان کے ستارے ہوں یا آسمان ہو یا زمین ہو، آسمان کی مخلوقات ہوں، سب باری سبحانہ و تعالی کے قبضہ قدرت میں، جب چاہتا ہے مار دیتا ہے، جب چاہتا ہے جلا دیتا ہے، بچوں کو پیدا کر دیتا ہے، موت اور حیات کو باری سبحانہ و تعالی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس بات کی جانب اشارہ فرما دیا ہے کہ تمہارا آنا، دنیا کے اندر ظاہر ہو جانا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جانا، یہ بھی میرے ارادے اور میری مشیت سے ہے۔ کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو نکاح کیے ہوئے 10 سال ہو چکے، لیکن آج بھی ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، آج بھی ان کے گھر میں کوئی بچی نہیں ہے، نہ بچہ ہے نہ بچی ہے۔ قرآن پاک کے 25ویں پارے میں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، لڑکی نام کی کوئی چیز نہیں، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں لڑکیاں دے دیتا ہے، لڑکے کو وہ لوگ ترس جاتے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکے بھی میں دے دیتا ہوں اور لڑکیاں بھی عنایت کر دیتا ہوں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جس کو چاہتا ہوں بانج بنا دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی دوائی کارگر نہیں ہوتی، 1000 بچے دانی کے آپریشن کرا لیں، 1000 آپریشن کرا لیے جائیں، لیکن بھی اللہ کا حکم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو غرض ہے کہ یہ تمام چیزیں باری سبحانہ و تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خدا کے وجود کے انکار کرنے والوں کو دکھاتا رہتا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے نہیں ہو، خامخواہ انکار کرتے ہو، لیکن ایسے حالات پیدا کر دیتا ہوں کہ تم میرا وجود ماننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہو کہ واقعی کوئی شکتی ہے، واقعی کوئی طاقت ہے، واقعی کوئی قوت ہے جو سارا نظام آسمانوں کا اور زمینوں کا چلا رہی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو گرنے سے تھامے ہوئے ہے۔ کون آدمی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ آسمان کسی کھمبے پر ٹکا ہوا ہے، یا آسمان کسی بلی پر ٹکا ہوا ہے، یا آسمان کسی ستون کے اوپر ٹکا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے بنا کسی کھمبے کے آسمان کو روک رکھا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اور یہی حال زمین کا بھی ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس زمین کو اگر میں چاہتا تو تمہیں دھسا دیتا، زمین نیچے کو دھس جاتی، جیسے قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا، اس کا خزانہ بھی چلا گیا، وہ خود بھی چلا گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا، زمین پھٹی اور جناب زمین اس کو نگل گئی، اس کا خزانہ بھی جناب تمام کا تمام زمین کے اندر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے یہ قارون تھا، جیسا کہ قرآن مجید کے 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ
فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. اللہ نے قارون کو اتنا بڑا خزانہ دیا تھا کہ خزانہ تو تم کیا سوچو گے کہ کتنا تھا. باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اس خزانے کی کنجیاں اور تالیاں اتنی بھاری تھی کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے وہ تالیاں نہیں اٹھتی تھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. تو اللہ نے دیکھیے اس کو بھی دھسا دیا، اشارہ فرما دیا، بلکہ واضح فرما دیا کہ حکمرانی اگر تم میری مانو گے تو ظاہر ہے کہ رحمت کی چادر کے اندر تمہیں ڈھانپ لیا جائے گا، اور اگر باری سبحانہ و تعالی کے خلاف کسی کو حکمراں حقیقی طور سے مانو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر عتاب اور عقاب اور عذاب کی کیفیت کو طاری کر دیا جاتا ہے. تو واللہ من ورائہم محیط، اللہ تبارک و تعالی ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے. چنانچہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور قرآن کریم کا انکار کیا باری سبحانہ و تعالی کی جانب سے، ان کا بہت برا حشر کیا گیا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ان کو یادگار بنا دیا گیا، جیسا کہ قرآن میں ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے ان معذب لوگوں کو اگلے لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی نشان عبرت بنا دیا کہ تم ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر بھی یہ کیفیت طاری کی جا سکتی ہے. لہذا باری سبحانہ و تعالی کے احاطے اور قبضہ قدرت سے کوئی آدمی باہر نہیں ہے، یہ یقین اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. واللہ من ورائہم محیط. پھر پروردگار تیرا قرآن کیسا ہے؟ باری سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا قرآن تو باعزت قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید. ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں نا قرآن مجید، یہاں بھی اعلان ہوتا ہے کہ بقیہ نماز کے بعد سبھی حضرات تشریف رکھیں، قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جائے گی. تو مجید کا لفظ جو ہے وہ قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ باعظمت کتاب ہے، باعزت کتاب ہے، بلند و بالا کتاب ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر کتاب ہے. لہذا جو لوگ قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں وہ اپنے حالات کو خود بگاڑ رہے ہیں، قرآن کریم کا بال بیکا ہونے والا نہیں ہے. قرآن کے ستارے کو تو اللہ نے بہت چمکا رکھا ہے. جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کے ستارے کو بھی چمکا دیتا ہے، اور وہ اوپر سے بھی کھاتے ہیں، نیچے سے بھی کھاتے ہیں، دائیں سے بھی کھاتے ہیں اور بائیں سے بھی کھاتے ہیں. جیسا کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جس کے پاس قرآن مجید ہے اور وہ قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیاوی حالات بھی بہت اچھے رکھتا ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم اس کی طرف سے سفارش کرے گا کہ پروردگار یہ مجھے سینے سے لگاتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، میری جانب محبت کی نگاہ ڈالتا تھا، لہذا پروردگار اس کو تو جنت میں ضرور ضرور داخلہ عنایت فرما. تو بھئی اس کی تو آخرت بھی اچھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس حامل قرآن اور اس محب قرآن کی اس دنیاوی زندگی کو بھی بہت اچھا کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر چہار جانب سے اچھائی اچھائی ہے. بتاؤ قرآن کا کون سا کلمہ ایسا ہے نعوذ باللہ جو برا ہے؟ توبہ توبہ. قرآن کا ہر کلمہ بے انتہا اچھا ہے. دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر قرآن کا ہر کلمہ ہے اور وہ نور سے بھرا ہوا ہے. یہی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ قرآن کا ذکر شروع میں کیوں آ گیا؟
آج تقریر کے شروع میں یہ ذکر آ گیا، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں آج کے درس کی جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کا شروع میں ہی ذکر فرما دیا ہے، بل ہوا قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام قرآن جس کو کہا جاتا ہے باعظمت اور باعزت ہے۔ یہاں میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ قرآن ایک بہت مشہور لفظ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، مخالفین اسلام بھی جانتے ہیں، دشمنان اسلام بھی جانتے ہیں، وہ بھی لفظ قرآن بولتے ہیں۔ قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قرآن تو بہت مرتبہ آپ نے بولا، لیکن قرآن، لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات میں آج کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ آیت میں لفظ قرآن آ گیا۔ دیکھو نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لفظ قرآن کے کیا معنی ہے؟ قرآن کے دیکھو جی دو معنی آ سکتے ہیں۔ قرآن ایک معنی تو اس کے ہیں ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ واقعی سچی بات یہ کہ قرآن مجید جتنا پڑھا جاتا ہے مسلمانوں، خدا کی قسم دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ آپ گیتا کو لے لیجئے، ہم اس کو برا نہیں کہتے، وہ ایک مخصوص فرقے کی کتاب ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کا احترام اور اکرام کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ 7ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ میاں یہ لوگ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، تم کبھی ان کے معبودوں کو ان کے سامنے برا مت کہہ دینا۔ ہمارے تو قرآن میں ہے یہ۔ کیا کریں، کچھ مسلمان ان پڑھ جاہل ایسے ہیں کہ جو دین میں غلو کر کے دوسروں کے معبودوں کو، جن کو وہ معبود مانتے ہیں، ان کے منہ پر ہی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اچھا، اس سے تو قرآن منع کر رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، کوئی آدمی کسی کے سامنے، کسی ایسے انسان کے سامنے جو رام چندر جی کو بھگوان مانتا ہے، برا کہے گا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پلٹ کر وہ تمہارے خدا کو برا کہہ دیں گے، پھر اپنے خدا کو برا کہلوانے کے مصداق تم بنے۔ نہ تم ان کے خدا کو برا کہتے، نہ وہ تمہارے خدا کو برا کہتا۔ ایک حدیث پاک مجھ کو یاد آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ اپنے باپ کو کبھی گالی مت دینا۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کون آدمی ایسا ہے جو اپنے باپ کو گالی دے دے گا؟ بڑا ہی بدبخت آدمی ہوگا جو اپنے باپ کو گالی دے گا، اپنے باپ کو، اپنے والد صاحب کو برا بھلا کہے گا۔ کون آدمی ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ کہ تم نے کسی دوسرے انسان کے باپ کو گالی دی، اس نے پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دی، تو اپنے باپ کو گالی دلوانے والا سبب کون بنا؟ تم ہی تو بنے۔ نہ تم کسی کے باپ کو گالی دیتے، نہ پلٹ کر وہ تمہارے باپ کو گالی دیتا۔ سرکار کی تو ہر بات انمول ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرمائی، اور انداز کیسا اختیار فرمایا اصلاح کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا تم کسی کے باپ کو گالی دو گے، پلٹ کر وہ تمہیں گالی دے دے گا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ دیکھو ان لوگوں کو گالی مت دینا، ان چیزوں کو برا بلا مت کہنا جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں۔ اگر تم نے ان کے منہ پر ان کو برا بلا کہہ دیا، سیتا جی کو برا کہہ دیا یا رام چندر جی کو برا کہہ دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ پلٹ کر
تمہارے محمد الرسول اللہ کو برا کہیں گے، اور محمد الرسول اللہ کو پھر برا بلا کہلوانے کا سبب کون بنے گا؟ تم ہی بنو گے۔ کتنی واضح آیت ہے قرآن میں۔ لہذا بھائی جان، اب الحمدللہ اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کچا مکان، غور سے سنو، کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان دنیا میں ایسا نہیں بچے گا جہاں قیامت سے پہلے پہلے اسلام نہ پہنچ جائے۔ ہر کچی جھوپڑی میں اسلام پہنچے گا، ہر پکے مکان میں اسلام پہنچے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد اول میں ہے۔ سرکار نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اسلام قبول کرنے پر خود بخود راغب ہوں گے۔ تم زبردستی مت کرنا۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر ہے لا اکراہ فی الدین، آپ کو بھی آیت یاد ہوگی، سورہ بقرہ میں ہے تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہاں، آپ اپنے دین کی خوبیاں دوسرے کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دین کو برا مت کہنا، ورنہ وہ تمہارے دین کی طرف سے محبت ہی نہیں رکھے گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھو، جو چیز اسلام کے نام پر غلط طریقے سے پیش کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ یہ بھی اسلام ہے، تو پھر علماء کرام کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ پردے کو صاف کر دیں اور کلیئرلی بتا دیں کہ یہ جس چیز کو اسلام بتا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں، جو آدمی کلیئر کہتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا دھرم ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے بھئی، آپ کا دھرم ہے، آپ کا مسلک ہے، آپ اس پر عمل کریں، ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن سنو ذرا سنو، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا میں جو چاند کو سجدہ کر رہا ہوں مثلاً، یا جو میں مثلاً سورج کو سجدہ کر رہا ہوں یہ بھی اسلام ہے، توبہ توبہ نعوذ باللہ، تو ہم کہیں گے کہ غلط کہتے ہو، اللہ کے علاوہ تو کسی کی عبادت جائز ہی نہیں، اسلام میں تو جائز نہیں، لہذا اس کو تم چاند کی عبادت یا سورج کی عبادت کو اسلام کا نام نہ دو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہ ایک اللہ کی پرستش کی جائے، ایک اللہ کے سامنے سجدے کیے جائیں، ایک اللہ سے حاجتیں مانگی جائیں، ایک اللہ سے تمام کی تمام چیزوں کا مطالبہ کیا جائے، کیونکہ الگ الگ جگہوں پر تو مانگا جب جائے جب اللہ تعالیٰ کی دکان میں کوئی سودا نہ ہو۔ میں اللہ کے یہاں تو ساری چیزیں ہیں، تو کیوں مانگو اس در سے، اور کیوں مانگو اس در سے، اور کیوں مانگو ہو سامنے والے در سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہر چیز ہے، جو مانگو گے اگر تمہارے مناسب ہوگا تو اللہ ضرور دے دے گا، اور اگر مناسب ہی نہیں غیر مناسب چیز مانگ لی، مثلا کوئی آدمی یہ دعا کر لے کہ پروردگار میرا سر نیچا کر دے اور ٹانگیں اوپر کر دے، اللہ کبھی نہیں کرے گا، یہ تو غیر مناسب چیز مانگ رہے ہو، الٹی چیز مانگ رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے۔ یا مثلا کوئی آدمی قیامت کی صبح تک یہ دعا مانگتا رہے مثلا بالفرض و تقدیر کہ یا اللہ آسمان کو نیچا کر دے اور زمین کو اوپر کر دے، کبھی قبول نہ ہوگی، غیر مناسب دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف آپ ایک چیز مانگ رہے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سارا بچہ زہر کی پڑیا کو چورن سمجھتا ہے اور امی سے کہتے ہیں امی یہ چورن کی پڑیا مجھ کو دے دو، حالانکہ وہ چورن کی پڑیا نہیں بلکہ زہر ہے، تو امی کیا اس کو پڑیا کو بچے کے حوالے کر دے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی، کہہ دے بیٹے میں تمہیں نہیں دوں گی، وہ چاہے کتنی ضد کرے۔ تو اگر تم غیر مناسب چیز مانگ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی سے، کتنا ہی تہجد کے بعد دعا کرو گے قبول ہی نہیں ہوگی، تمہیں ملے گی نہیں۔ ہاں، تم نے جو محنت کی ہے، اللہ سے دعا مانگنے میں مجاہدہ کیا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً تمہیں اس کا اجر ضرور عنایت فرمائے گا، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دے گا، یا قیامت میں بطور ذخیرے کے اٹھا کر رکھ لے گا کہ باری سبحانہ و تعالی کسی کو محروم نہیں کرتا۔ تو کیا کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی آ جائے تو تم اس سے اناپ شناپ باتیں مت کرنا، اناپ شناپ باتیں نہیں۔ کوئی تم سے کہے کہ بھئی رات کے 2 بج رہے ہیں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں اور مجھے رات کو ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، تو اول تو ساری چیزیں دیکھ بھال لو، دیکھ لو کہ معاملہ صحیح ہے تو اس کی مدد کر دو، اس کی نصرت کر دو۔ یہ دیکھ بھال کا میں مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بہت سی چیزیں فراڈ کے طور پر چل رہی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ چور چکورے ڈکیت لوگ جو ہیں وہ جناب مدد کی بھیک مانگ کر پھر ڈکیتی مار لیتے ہیں۔ اس لیے دیکھ بھال لو، معاملہ اگر صحیح دکھائی دے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، نصرت کرو، مدد کرو، تو اللہ پاک کا قرآن اس کو سناؤ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ تم اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پیش کرو۔ یہاں بھی دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اناپ شناپ کوئی چیز مت سنانا، میرا قرآن سنانا، کیونکہ مجھ خدا کی ذات میں بہت بڑی تاثیر ہے تو میرے بھیجے ہوئے قرآن میں بھی بہت بڑی تاثیر ہے۔ اتنی بڑی تاثیر کہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پتھر پر نازل کر دیتے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کر پاتا۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پتھر پہاڑ کے نیچے کو لڑک جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اس قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے۔ مگر وارے انسان، مبارک ہو تیرا سینہ تجھے، مبارک ہو اے مسلمان تیرا سینہ تجھے کہ اتنا باعظمت قرآن اللہ نے تیرے سینے میں بھر دیا، تجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ وہ قرآن جس کا بوجھ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، ایک حافظ قرآن پورے 30 پارے اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہے۔ بولو یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کا رحم و کرم کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اتنا بھاری بھر کر کلام، اتنا زبردست کلام کہ اللہ نے سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بھرکم کلام اتارنے والے ہیں۔ قرآن کو آپ معمولی نہ سمجھے، بہت بڑے مرتبے کی بات ہے۔ قرآن پاک تو ظاہر ہے کہ باعظمت ہے۔ جب یہ قرآن پاک عظمت والا کسی چیز کے قریب جائے گا نا تو وہ غیر عظمت والی چیز بھی عظمت والی بن جائے گی، وہ چھوٹی چیز بھی قرآن کی برکت سے بڑی بن جائے گی۔ یہ بات یاد رکھو، صحبت کا تو اثر پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر مٹی کو پھول کے پاس رکھ دیا جائے، مٹی کو عطر کے پاس رکھ دیا جائے تو اس مٹی کے اندر بھی خوشبو آ جاتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ میاں عطر کی پھریری آپ کان میں لگا لیتے ہیں تو 1-2 دن تک پھریری کے نکلنے کے بعد بھی کان سے خوشبو آتی رہتی کہ نہیں آتی رہتی؟ جیب کے اندر آپ عطر کی شیشی رکھ لیتے ہیں، جیب معطر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح خوشبو والا قرآن، روحانی نور والا قرآن جب کسی کے پاس ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاس والی چیز کو بھی اونچا بنا دے گا، باعظمت بنا دے گا، بلند و بالا بنا دے گا۔ بولو یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے اس درس کے اندر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حدیثیں میرے ذہن و دماغ میں ڈالی، وہ میں سناتا چلوں اسی قرآن پاک کے حوالے سے اور اس بات کے حوالے سے کہ اس اونچے قرآن کے قریب جو جائے گا اللہ اس کو بھی اونچا بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرما رہے ہیں، اور یہ دونوں حدیثیں وہ ہیں جو آج تک آپ نے سنی نہیں ہوں گی۔
کیونکہ لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، بیان ہی نہیں کرتے، رٹی رٹائی کچھ مخصوص حدیثیں ہوتی، مطالعہ وسیع ہوتا نہیں، اسٹڈی وسیع ہوتی نہیں، لہذا بس وہ جو چیز نقل ہو رہی بس نقل ہو رہی نہیں۔ دین تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، قرآن پاک تو ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ ہماری آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر دین کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کی شان کریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی خدمت گزار، قرآن کے خدمت گزار عالم باعمل کو، قرآن کے خدمت گزار عالم باعمل کو اگر آپ نے اپنے گھر کھانے پر بلا لیا، سنو غور سے، کہیں میرے اوپر الزام مت لگا دینا کہ حضرت اپنی وجہ سے سنا رہے ہیں، نہ یہ تو عام بات ہے۔ جس نے کسی قرآن پاک کے خدمت گزار عالم باعمل کو اپنے گھر بلا لیا، اور کیوں بلایا کہ حضرت دو نوالے ہمارے دسترخوان پہ بھی کھا لینا، ذرا سارا ایک گلاس پانی ہمارے گھر بھی بیٹھ کر پی لینا۔ عالم باعمل کو اپنے دسترخوان پر بلا لیا کہ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا لینا یا ناشتہ کر لینا یا رات میں کھانا کھا لینا، اور میرے ساتھ مل کر ایک گلاس پانی میرے جھوپڑے میں بھی آ کر پی لینا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو دعوت کرنے والا ہے اس قرآن پاک کے خادم عالم بعمل کی، اور وہ عالم بعمل قرآن کا خادم اس کے دسترخوان پر چلا گیا اور دو لقمے اس کے دسترخوان پر جا کر کھا لیے یا دو گھونٹ پانی اس کے ساتھ پی لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اس دعوت کرنے والے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ اس دعوت کرنے والے آدمی کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس دعوت کرنے والے آدمی کے 10 درجات کو جنت میں بلند کرے گا۔ یہ عالم بعمل کی دعوت کا ثواب ہے، اور میں تھوڑا ہی بیان کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک کتاب مسند الفردوس میں علامہ دیلمی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائے، حوالہ ساتھ دے رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے، ود ریفرنس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی، بڑی عجیب و غریب بات بیان فرمائی۔ بولو کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے بیان فرمائی کہ وہ عالم بعمل، اس کا درجہ اونچا کیوں ہوا؟ خامخواہ نہیں ہوا، اس قرآن کی خدمت کی وجہ سے اس کا درجہ اللہ نے بلند کیا، کیونکہ وہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، قرآن کے معانی بتا رہا ہے، قرآن پاک کے الفاظ وہ سنا رہا ہے، قرآن پاک کے کلمات کی وہ تعلیم دے رہا ہے، لہذا اس اونچے قرآن نے اس عالم بعمل کے مقام اور مرتبے کو بھی اونچا کر دیا کہ اگر کسی کے دسترخوان پر 2 لقمے کھا لے گا، قرآن کے سارے قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ اس کو عنایت فرمائے گا، 10 صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور 10 درجات اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے بلند فرمائے گا۔ اب قرآن پاک میں اگر آپ غور فرمائیں تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 6666 آیتیں ہیں قرآن پاک میں، 6666 آیتیں ہیں، اور قرآن پاک میں بھئی حروف کتنے ہیں؟ اب حروف بھی تو سنو، تبھی تو 10 نیکیاں لوگے، اور دیکھو ثواب اللہ تبارک و تعالی کتنا عنایت فرما رہا ہے۔ سارے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، سارے قرآن میں 114 سورتیں ہیں، آپ جانتے ہیں، سارے قرآن میں 30 پارے ہیں، اور سارے قرآن کے اندر
3,44,413 حروف ہیں. بولو کتنے ہیں؟ ذرا کہہ لو نا، ثواب ملے گا. 3,44,413 3,44,413 حروف ہیں. اب 3,44,413 حروف کو 10 سے گڑا کر لو، کتنے بیٹھیں گے؟ 10 سے ضرب کر کے دیکھو کتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کے مطابق محض اس قرآن کے خدمت گزار کو اپنے گھر بلانے کی وجہ سے کہ ذرا 2 لقمے کھا لینا، تو ثواب کتنا بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ثواب بیٹھے گا 34,44,130 نیکیاں اللہ آپ کو عنایت فرمائے گا. اور اسی طرح 34,44,130 چھوٹے گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا. اور اتنے ہی درجات اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے بلند فرمائے گا. یہ حدیث پاک آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، تبھی تو کہتے ہیں عالم کی مجلس میں بیٹھو تو آپ کو پتا چلے کہ کتنا بڑا دین ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کتنے زبردست ہیں اس قرآن پاک کے بارے میں. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں اور بالکل سچی کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول بنایا. کیسے بنایا؟ قرآن اتار کر ہی تو بنایا. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بتاؤ ہمارے سرکار کو کیا محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا؟ ہرگز نہیں، صرف محمد. لیکن جب قرآن اللہ نے اتار دیا، پہلی آیت اتر گئی قرآن پاک کی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں، تبھی سے محمد کیا بن گئے؟ محمد الرسول اللہ بن گئے، اللہ کے سچے پیغمبر بن گئے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نماز بات کو ہے، قرآن پہلے ہے. بتاؤ حضور کو نماز پہلے ملی یا قرآن پہلے ملا؟ قرآن پہلے ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہلے ملا. ارے نماز تو معراج کی رات میں آپ کے اوپر فرض کی گئی، اور معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لے گئے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، حضور کی عمر 52 سال کی تھی، تو اللہ نے اس دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا. حضور کے نبی بننے کے 12 سال بعد حضور کو یہ 5 وقت کی نمازیں ملی. بولو سب سے پہلے حضور کو کیا سنایا گیا؟ نماز سنائی گئی، قرآن سنایا گیا. قرآن سنایا گیا، اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. حضرت جبریل نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اے محمد نماز پڑھو، ورنہ حضور کہتے کہ کیسے پڑھوں، مجھے تو طریقہ آتا نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا، پہلے اپنا پیغمبر بنایا، پہلے اپنا رسول بنا دیا، نبیوں کا نبی اور پیغمبروں کا پیغمبر بنا دیا، نبی آخر الزمان بنا دیا، کہ کم از کم دنیا والوں کے سامنے یہ بات تو ظاہر ہو جائے کہ اب محمد وہ خالص محمد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. لہذا اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائیں گے اللہ کی طرف سے فرمائیں گے، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میرا پیغمبر بولتا نہیں جب تک میں اجازت نہیں دیتا، میرا پیغمبر ہونٹ کھولتا نہیں جب تک آسمان سے اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. محمد الرسول اللہ نے خدا کی قسم جو فرمایا اللہ کے حکم سے فرمایا، اپنی طرف سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بات کو ملی اور قرآن پاک پہلے ملا، روزہ بات کو ملا اور قرآن پاک پہلے ملا،
حج بعد کو ملا اور قرآن پاک پہلے ملا، عمرہ بعد کو ملا اور قرآن پاک پہلے ملا. لہذا جب حضور کو سب سے پہلے قرآن دیا گیا تو کیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے قرآن پاک اول نہیں ہوگا؟ اور قرآن پاک کی مجلس سب سے زیادہ فرسٹ نمبر کی نہیں ہوگی؟ قرآن فرسٹ نمبر کی چیز ہے، لہذا قرآن کی مجلس فرسٹ نمبر کی مجلس ہے. یہ میں نہیں کہتا، شریعت اسلامیہ نے اس مجلس کو قرآن پاک کی بدولت اعلیٰ بالا برتر بنا دیا ہے. ہم اور آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے منگتے اور بھکاری ہیں، سائل بے نوا ہیں، قرآن کے خادم ٹوٹے پھوٹے خادم ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہمارا بھی بیڑا پار کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اور آپ کو بھی دنیا کی تمام تکالیف سے بچا کر، ہمارا ایمان سلامت رکھ کر، ہمیں ہماری قبروں میں عذاب سے محفوظ رکھ کر ضرور ضرور جنت میں داخلہ عنایت فرمائے گا. وہ بڑا کریم رب ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے اپنی شان کریمی بیان فرمائی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کریم کھول ہی دیتا ہے، منع نہیں کرتا. جو رذیل ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، وہ دروازے پر کنڈی لگائے رکھتا ہے، ورنہ کریم آدمی کھول دیتا ہے، خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلا دیتا ہے، خود نہیں پیتا دوسروں کو پلا دیتا ہے. میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آج تفسیر کائے کی چل رہی ہے؟ آج تفسیر چل رہی بل ہوا قرآن مجید. اللہ نے آیت میں اپنے قرآن کی تعریف بیان فرمائی کہ میاں یہ قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں، ٹھکرانے دیجئے، ان کے ٹھکرانے سے میرے قرآن کی اونچائی کم نہیں ہوگی، میرے قرآن کی بلندی ہرگز کم نہیں ہوگی، بلکہ جو اس قرآن کو اپنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پستی سے اٹھا کر اونچائی عنایت فرما دے گا. صحابہ کرام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام کے مراتب اور درجات جو بلند ہوئے نا، اسی قرآن کی بدولت بلند ہوئے. سرکار نے ان کو قرآن ہی تو سنایا، اور سرکار نے حکم دیا کہ اے میرے صحابہ آپ قرآن کو سیکھو، قرآن کریم پڑھو. کبھی آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ حج کیے ہوئے ہوں گے، بہت سے لوگ مسجد نبوی میں حاضری دے چکے ہوں گے. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا ہے، آج بھی موجود ہے، وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. اسی چبوترے پر تو قرآن پڑھانے والے بیٹھے رہتے تھے. حضور نے فرما دیا تم جہاد میں نہیں جاؤ گے، تم لڑائی میں نہیں جاؤ گے. یا رسول اللہ پھر کیا کریں گے؟ یہاں چبوترے پر بیٹھ کر جو لوگ اسلام لانے والے ہوں گے ان کو اللہ کا قرآن سناؤ گے، اللہ کا قرآن پڑھاؤ گے. لہذا جو چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ تھے، غریب، نادار، جن کے پاس در نہیں، گھر نہیں، پیسہ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، اللہ کے رسول نے ان کو منتخب فرما دیا کہ اس چبوترے پر بیٹھ کر جو لوگ قرآن سیکھنے کے واسطے آئیں، تمہاری ایک ڈیوٹی ہے کہ بس ان کو قرآن سکھاتے رہو، سکھاتے رہو، سکھاتے رہو. اس کے علاوہ تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. چنانچہ وہ صحابہ جہاد میں نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے مقرر رہتے تھے. آج بھی وہ چبوترا اتنا بابرکت ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے وہ چبوترا آج بھی باقی رکھ چھوڑا ہے. جا کر دیکھنا، اللہ آپ کو لے جائے، ہمیں بار بار لے جائے تو آپ دیکھنا کہ اس چبوترے پر بیٹھنے کے لیے لوگ دھینگا مشتی کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرا سارا ہاتھ رکھنے کی جگہ دے دو کہ یہاں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، یہاں قرآن پاک کے عشاق بیٹھا کرتے تھے. فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن تو ایک باعظمت اور بلند مرتبے والا قرآن ہے. اس کے مرتبے کو اور جناب اس کی بلندی کو کوئی نیچا کرنے والا نہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ دوسری حدیث پاک بھی میں آپ کو سناتا چلوں. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرموا حملۃ القرآن، اکرموا حملۃ القرآن
فمن اکرمہم فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ. فرمایا قرآن کے خدمت گزار عالم بعمل کی ہمیشہ عزت کرنا، کیونکہ وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اور اس کے مرتبے کو کبھی گھٹانا نہیں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے عاشق، اس قرآن کے خدمت گزار عالم بعمل کو ہمیشہ اعزاز و اکرام کی نگاہ سے دیکھنا، کبھی اس کی برائی دل کے اندر مت لانا. کیوں؟ فرمایا جس نے قرآن کی خدمت گزار عالم بعمل کی عزت کی، رسول اللہ فرما رہے ہیں اس نے میری عزت کی، اور جس نے مجھ رسول اللہ کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی. یہ سرکار کا ارشاد عالی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام مبارک کو، اس حدیث پاک کو بہت سے محدثین نے نقل فرمایا ہے. طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور مسند الفردوس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور کنز العمال کے اندر بھی یہ حدیث پاک مسلمانوں موجود ہے. اور آگے تاکید کے نہیں فرما دیا اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب آگاہ ہو جاؤ، اعلیٰ حرف تنبیہ ہے، اعلیٰ ہوشیار ہو جاؤ. لا تنقصوا حقهم، ان قرآن کے خدمت گزاروں کی کبھی حق تلفی مت کرنا، ان کو کبھی برائی کی نگاہ سے مت دیکھنا، کیونکہ ان کے سینے میں قرآن، یہ قرآن کا پرچار کرنے والے، یہ قرآن پاک کو سکھلانے والے، یہ قرآن پاک کی تعلیم دینے والے، قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو بیان کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے خدمت گزار ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا کہ تم نے میرے قرآن کی وجہ سے مار کھائی، لہذا اس مار کھانے کی بدولت جنت کی حوریں تمہیں دی جاتی ہیں، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات تمہیں دیے جاتے ہیں. مسلمانوں مرنا تو ہے، ہمیں بھی مرنا، آپ کو بھی مرنا. موت گالی کا نام نہیں ہے. جب رسول اللہ ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر اس دنیا کو اللہ باقی رکھ کر کیا کرے گا؟ کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ اگر اس دنیا کی عزت، اس دنیا کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ مجھ رسول اللہ کو اس دنیا میں باقی رکھتے ہیں. مگر اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کا کوئی مرتبہ نہیں، اس عالم کا کوئی مرتبہ نہیں. ہمارا آپ تو سفر میں ہی کنٹینیو سفر ہے، کنٹینیو سفر، کیونکہ ہم دنیا کی گاڑی میں بیٹھے ہیں. اب بولو جی، جب آپ دلی جاتے ہیں، بامبے جاتے ہیں، کلکتہ جاتے ہیں، چنئی، مدراس جاتے ہیں، تو آپ ریل گاڑی کے اندر ہمیشہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا یہ پسند کرتے ہیں کہ جلدی سے ریل گاڑی جو ہے اسٹیشن پر پہنچ جائے، جلدی سے بامبے آ جائے، جلدی سے کلکتہ آ جائے، جلدی سے مدراس آ جائے؟ یہی تو آپ تمنا کرتے ہیں. بالکل ایمان والا یہی تمنا کرتا ہے کہ جلدی سے میری اس دنیا کی گاڑی کو اللہ تبارک و تعالی میرا سامان سلامت رکھتے ہوئے منزل پر پہنچا دے. اور ایمان والے کا سامان کیا ہے؟ ایمان والے کا سامان ہے اس کا ایمان، ایمان والے کا سامان ہے اللہ کی محبت، اور ایمان والے کا سامان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ایمان والے کا سامان ہے اللہ کا قرآن. جیسے مسافر اترتے وقت اپنا سامان چیک کرتا ہے اور اترنے سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا سامان کوئی چرا کر نہ لے جائے، اسی طرح ایمان والا اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ابلیس ڈاکو میرا ایمان کی گٹھری چرا کر نہ لے جائے، ایمان کا جھولا چرا کر نہ لے جائے، میرے قرآن کی سلامتی محفوظ رہے اور میرا قرآن میرے سینے کے اندر محفوظ رہے. تو جس طرح مسافر اپنے سامان کی فکر کرتا ہے، اسی طرح ایمان والا اپنے ایمان کے سامان کی فکر کرتا ہے اور دعا کرواتا رہتا ہے بزرگوں سے، ذرا دعا کرنا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. جب یہ بات کہا کرو تو یوں کہا کرو کہ ایمان کامل پر خاتمہ ہو جائے. یہ مت کہا کرو ایمان پر خاتمہ ہو، نہ ایمان کامل پر خاتمہ ہو. کیونکہ اگر ایمان میں کمی رہ گئی
تو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی اس کو بھی قبول فرماتی، لیکن اگر تحفہ بڑھیا لے جایا جائے اللہ کی بارگاہ میں تو ظاہر کہ سودا تو بہت بڑھیا بیٹھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اور زیادہ پسند کرے گا۔ گفٹ جتنا اونچا ہوتا ہے گفٹ لینے والا اتنا ہی خوش ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے تو قرآن نے پہلے ہی واضح کر دیا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دل لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالی نجات کی راہیں اس کے لیے کھول دے گا۔ 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ تو یہ ایمان کی سلامتی بہت بڑی چیز، لوگ تو اس لا الہ الا اللہ کو بہت کم سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بڑی قیمت ہے باری سبحانہ و تعالی کے نزدیک۔ ذرا ساری بات سناتا چلوں، بس 10 منٹ کا وقت باقی ہے میرے پاس، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی ایمان کی سلامتی کے اوپر یہ بات اللہ تبارک و تعالی میرے ذہن و دماغ میں ڈال رہا ہے۔ اتنی بات کو پورا کر دوں کہ یہ قرآن مجید باعظمت ہے، باعزت ہے، اور فی لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ سے مراد کوئی تختی نہیں ہے بلکہ لوح محفوظ سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے کہ اللہ نے ہر چہار جانب سے باڑ لگا دی ہے کہ کوئی چور ڈاکو میرے قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا تو دائیں سے آئے گا تو فرشتے دھکیل دیں گے، اور بائیں سے آئے گا تو فرشتے دھکیل دیں گے، آگے سے آئے گا تو اس کی کوشش ناکام جائے گی، اور پیچھے سے میرے قرآن میں چوری کرنے کے لیے آئے گا تو اس کی تمام کوشش جو ہے بیکار چلی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ 24ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ باطل اس قرآن کے قریب نہیں آ سکتا، اس کے اندر چوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج 1400 سال بیت چکے، اس قرآن کو اس دنیا میں آئے ہوئے کوئی چوری کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ کتنی آپ کوشش کر لیں، آپ سے مراد آپ نہیں، جتنی لوگ تبدیلی کرنا چاہیں مگر وہ تو اللہ کی کسٹڈی میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تہاڑ جیل سے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، وہاں چوری کر لیتے ہیں، جیسے ابھی 12 قیدی بھاگ گئے، 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو بالکل چاروں طرف سے محفوظ کر دیا ہے، اللہ کی حفاظت کی باڑ کو خدا کی قسم کوئی توڑنے پر قادر نہیں ہے، اس کی تمام کوششیں بیکار چلی جائیں گی۔ تو خیر جی، پرانے زمانے کے اندر یہ واقعہ روضۃ الریاحین میں امام ابو عبداللہ یافعی نے نقل فرمایا، اس کا بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ متمرد تھا، سرکش تھا، ایمان والوں کو پریشان کرتا تھا۔ غور سے سننے کی بات، بس اسی پر بات ختم ہوتی ہے، اور آج کے سبق میں سورت بھی پوری ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو ایمان والوں نے سوچا کہ بھئی اگر ہم اس سے مقابلہ نہیں کریں گے تو یہ تو پریشان کرتا رہے گا، یہ تو نماز نہیں پڑھنے دیتا، میں اذان نہیں پڑھنے دیتا، رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھنے دیتا۔ انہوں نے جناب آپس میں مشورہ کر کے اس سے قتال کیا۔ ایمان کے اندر تو اللہ نے طاقت رکھی، تو ایمان والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عنایت فرما دیتا ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا ہے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ اگر ہتھیار بھی نہیں ہے تو میدان جہاد میں کود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ سرکار سے یہ کہہ رہا ہے صحابی کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا میرے پاس بھی کوئی دوسری تلوار نہیں۔ شاید آپ کو یہ واقعہ یاد رہ گیا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کاٹ کر توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دی، صحابی کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ٹہنی تلوار بن گئی۔ یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ چنانچہ اللہ تبارک
تبارک و تعالی ان ایمان والوں کو طاقت اور قوت عنایت فرما دیتا ہے اور دل میں تھاوس رہتی، دل میں مضبوطی رہتی ہے اس قرآن اور ایمان اور اسلام کی بدولت۔ لڑائی ہوئی، بادشاہ گرفتار ہو گیا۔ جب گرفتار ہوا تو چونکہ پریشان بہت کیا تھا، لہذا ایمان والوں نے کہا کہ اس کو ایسے ہلاک نہیں کریں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایمان والے تو اس کو ہلاک کرنے کی سوچ رہے ہیں، اس کو جان سے مارنے کی سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر الگ کھڑی ہوئی مسکرا رہی ہے کہ ارے اس کی قسمت میں تو میں نے ایمان لکھ چھوڑا ہے، میں تم کیا پروگرام بنا رہے ہو؟ چلے گی مجھ خدا کی، تمہاری نہیں چلے گی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی چلتی ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں۔ چنانچہ ایمان والوں نے سوچا کہ اس کو مارنا ہے ذرا تکلیف دے دے کر، کچوکے مار مار کر، کہ جی کیسے ماریں گے؟ کہ جی ایسا کرو کہ ایک دیگ میں اس کو ڈال دو، دیگ، اور اس کے نیچے آگ جلاؤ، جب نیچے سے آگ کی گرمی پہنچے گی اور یہ واویلا مچائے گا تو ہم خوش ہوں گے۔ یہ سارا پروگرام زمین پر بننا ہے، آسمان پر الگ پروگرام تیار ہو چکا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ چنانچہ اس کو جناب ایک دیگ میں بند کر دیا گیا اور نیچے آگ جلا دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ نیچے جب آگ جلے گی تو دیگ تو گرم ہو جائے گی، سب جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں نان گوشت ظاہر ہے کہ پانی سے تھوڑا ہی، پانی تو اس میں ڈالا جاتا ہے لیکن پکاتی تو آگ ہے۔ لہذا جب دیگ کے اندر اس کو ڈالا گیا اور نیچے سے آگ جلا دی گئی بڑی زبردست، کہ چیخ و پکار کرے، ساری چیزیں کرے، تو اس نے جب گرمی محسوس کی بادشاہ نے، اب تو وہ دیگ میں بن پڑا ہے، میں یہ بھی کوئی بادشاہت ہے جو زائل ہو جائے؟ بادشاہت وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ باقی رہے، وہ بادشاہت کس کی؟ ہمارے آپ کے خدا کی بادشاہت ہے۔ چنانچہ جن جن بتوں کی وہ عبادت کرتا تھا، ہر بت کو اس نے پکارنا شروع کیا، دیکھو میں نے تمہاری اتنے دنوں تک عبادت کی، مجھے آ کر بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے اللہ کے غیر کے اندر طاقت تھوڑی رکھی، میں وہ کسی کو کیا بچاتے؟ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے 70ویں پارے میں بالکل آخری رکوع میں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو مکھی سے واپس لینے پر یہ قادر نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، یہ طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، یہ غیر اللہ کا عبادت گزار بھی کمزور اور یہ اللہ کا غیر بھی کمزور۔ لیکن جناب کوئی بت مدد کے لیے نہیں آیا، اور یہاں ادھر سے آگ جو ہے وہ تیز ہو رہی، اب یہ بیچارہ اندر پریشان۔ تو اس نے سوچا کہ میرے اندر تو طاقت اور قوت بہت تھی، میں جنگ ہار گیا اور یہ کمزور مسلمان جنگ جیت گئے، لاؤ ان کے خدا کو پکار کر دیکھوں۔ دیکھو یہاں سے بات آ گئی، اب ڈگر پہ بات آ رہی ہے، ہدایت کے راستے پر اللہ ایسے لا رہا ہے، لاؤ ان کے خدا کو پکار کر دیکھوں، نقلی صحیح، میں جب نجات پا جاؤں گا پھر اپنے وہی غیر اللہ کی عبادت کروں گا، مگر اللہ تو نقل کو بھی اصل بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے حضور کی نقل ہی تو کی، ارے ہمیں اور آپ کو نقل کرنے کا ہی تو حکم دیا گیا کہ ایسے چلو جیسے حضور چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ اے اکیلے خدا، پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، یہ پکارنا شروع کیا۔ دیکھ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ تو بند دیکھ کے اندر بھی سننے پر قادر ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو پڑھنا شروع کیا، اور پہلے تو پڑھنا شروع کیا تھا نقل کہ میاں جب نجات مل جائے گی تو چھوڑ دوں گا اس کلمے کو، لیکن پڑھتے پڑھتے یہی نقل اصل بن گئی،
اور پھر دل کی گہرائیوں سے پکارنا شروع کیا کہ بتوں کے اندر کوئی جان نہیں، پروردگار تیری ہی قدرت مجھے اس وقت بچا سکتی ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو حکم دیا، بادل کو حکم دیا کہ یہ جو جلنے والی آگ ہے، بادل اپنا پانی تو اس کے اوپر برسا دے اور اس آگ کو تو ٹھنڈا کر دے۔ اب بادل تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تابع، لہذا بادل برسا، اس آگ کے اوپر برسا، آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اندر کی گرمی بھی جناب کمزور پڑ گئی۔ پھر باری سبحانہ و تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ اتنی تیز چل، اتنی تیزی کے ساتھ چل کہ اس دیگ کو آسمان زمین کے بیچ میں اڑائے لیے پھر، تاکہ لوگ دیکھیں کہ دیگ بھی کوئی آسمان زمین کے بیچ میں اڑا کرتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ دیگ کو اڑانے پر بھی قادر ہے۔ تم نے تو ایمان والو اس بادشاہ کو، کافر بادشاہ کو مارنا چاہا، مگر میں نے 7 آسمانوں کے اوپر یہ پروگرام تیار کر لیا کہ اگر مجھ خدا نے اس کافر بادشاہ کو مسلمان نہ بنا دیا اور اس کے مسلمان بنانے کے بعد جہاں یہ دیگ جا کر گرے گی اس کافر بستی کو میں نے مسلمان نہ بنا دیا تو پھر میری خدائی کیا ہوئی؟ اللہ کا پروگرام کسی کو معلوم نہیں۔ میں ہوا دیکھ کو لیے پھر رہی، سب لوگ دیکھ رہے تھے غبارہ اڑتا ہے، وہ جناب آسمان زمین کے بیچ میں دیگ اڑ رہی ہے۔ پھر باری تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ اب اس دیگ کو فلاں کافروں کی بستی میں لے جا کر ڈال دے۔ اب یہ برابر وہی پڑ رہا ہے کہ میں پہلے تو نیچے تھا، اب غبارے کتنا اوپر اڑ رہا ہوں، یار یہ کیا مصیبت! اگر آسمان سے نیچے کو گرا دیا تو مروں گا، میں تو مرنے سے بچ کر آیا، اور مرنے سے بچنے کے واسطے ہی تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اگر دیگ الٹ گئی تو میں تو نیچے جا کر گروں گا، لہذا تب بھی میری جان چلی جائے گی، یہ کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ لہذا اللہ نے اس کے ذریعے ہوا میں اڑوا کر اس کو اور زیادہ کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا کہ ابھی تو کیا کلمہ پڑھا ہے، اور پڑھ، میری تعریف کر، مجھے مان کے واقعی میرے سوا کوئی معبود حقیقی